ہمارے جسم میں خون کے سرخ خلیے موجود ہوتے ہیں جنہیں ریڈ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے۔ ان ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبن موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کے تمام اعضاء اور ٹشو میں آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ آئرن ہیموگلوبن کا ایک بنیادی جز ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز کا لال رنگ بھی ہیموگلوبن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جسم میں خون کی کمی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اعضاء تک صحیح مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچ پا رہی اور جسم کے اعضاء کو کام کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ خون کی کمی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے خوراک کی کمی۔ عام طور پر جو لوگ سبزی خور ہوتے ہیں ان میں خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 سال سے کم عمر بچے اگر گائے یا بھینس کا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو ایسے بچے بھی انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گائے کے دودھ میں کیلشیم اور پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ آئرن کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی اور ایسے بچے خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ مینسٹرل سائیکل یعنی عورتوں میں ماہواری میں حد سے زیادہ خون آنا، جسم کے اندر کہیں نہ کہیں بلیڈنگ ہونا، سیریس ایکسیڈنٹ میں بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا، بواسیر اور نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے بھی انسان انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن B12 کی کمی سے بھی انسان میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ علامات: عموماً ایسے لوگ تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں کیونکہ جب جسم میں ہیموگلوبن اور آئرن کی کمی ہو جسم کے اعضاء تک آکسیجن نہیں پہنچ پاتی اور انسان تھکا تھکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے۔ لوور آئی لڈ کا رنگ بھی پنک ہونے کے بجائے سفیدی مائل ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہارٹ بیٹ بہت تیز رہتی ہے اور جلدی جلدی سانس چڑھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں خون کی کمی ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی ٹرانسفر صحیح نہیں ہوتی اور دل اور پھیپھڑوں کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ناخن جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسے لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اکثر ڈرائی رہتے ہیں کیونکہ آکسیجن ہیئر گروئنگ سیلز تک نہیں پہنچ پاتی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ٹانگوں پہ عجیب سی خارش ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے ٹانگوں کے اوپر کچھ چل رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر بھی کم رہتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، سر درد رہتا ہے یا کبھی کبھار یہ لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ منہ کے کونوں پر سرخ رنگ کے کریکس پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ مسئلہ فنگس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ زبان اکثر کھدری، پیلی یا پھر سوجی ہوئی رہتی ہے۔ منہ خشک رہتا ہے یا منہ میں چھالے رہتے ہیں۔ جلن کا احساس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں اسٹرینج کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آئس، مٹی، چاک، کاغذ یا چاکلیٹ کھانے کا بہت دل کرتا ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے اکثر نوجوان ڈپریشن کا بھی شکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں بھی بہت زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں کیونکہ آکسیجن کی سپلائی ہاتھ اور پاؤں میں وافر مقدار میں نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ علاج: انیمیا کو قدرتی طریقوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ حلیم کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں، نمک اور ہلدی ڈال کر اس کو نہار منہ پئیں۔ 21 کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور نہار منہ استعمال کریں۔ ان دونوں طریقوں سے خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ آئرن اور وٹامن سی کو اکٹھا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وٹامن سی کی وجہ سے آئرن کی ابزارپشن بڑھ جاتی ہے۔ وٹامن سی عام طور پر کیوی، مالٹے، لیموں اور بروکلی میں پایا جاتا ہے۔ گاجر اور کھجور کا استعمال کریں اور ان کا جوس بنا کر پئیں۔ چقندر، انجیر، سرخ انار اور کلیجی بھی انیمیا جیسی بیماری کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بینز، نٹ،
مچھلی کا گوشت، کدو کے بیج، خربوزہ، پالک اور پپایا کا بھی وافر مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ کالے تلوں کا بھی استعمال ہمیں اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ لوہے کے برتنوں میں کھانا پکائیں جیسا کہ کڑھائی وغیرہ۔ کاپر کے جگ میں پانی رکھیں اور وہی پانی استعمال کریں، کیونکہ کاپر آئرن کی ابزارپشن کو بہتر کر دیتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔